جو عہد نامہ جدید ہے اس میں حضرت پطرس کی ایک تقریر ہے. حضرت پطرس میں نے بتایا تھا بائبل کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے شاگرد تھے، اور بائبل ان کو نہ صرف حواری بلکہ اعظم الحواریین بھی کہتی ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب پطرس کی وہ تقریر اس زمانے کی ہے جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا رفع آسمان پر ہو چکا تھا. ان کے رفع کے بعد جو ان کے شاگرد تھے حواریین، ان میں ایک حضرت پطرس تھے، اور میں نے عرض کیا تھا یہ وہی ہیں جن کو یہ اپنی زبان میں سینٹ پیٹر کہتے ہیں. اصل میں سینٹ یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، جو ایسے آپ کے اور ہمارے ہاں حضرت کا لفظ ہے نا بزرگی کا، تو یہ اس کے لیے سینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کے ہمارے ہاں وہ پطرس کہلاتے ہیں، ان کے ہاں وہ پیٹر کہلاتے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب حضرت عیسیٰ کا رفع ہوا حواریین کا دل غم سے بھرا ہوا تھا. حضرت پطرس نے جب حواریین کا حال دیکھا کہ استاد حضرت عیسیٰ بن مریم کے لیے بائبل استاد کا لفظ بھی استعمال کرتی ہے، یاد رہے، یعنی استاد تو جا چکے ہیں اوپر. آپ اور ہم اپنے بڑوں کو استاد کہتے ہیں نا، حواریین کے بڑے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم تھے نا. تو بائبل میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ حواریین نے محترم کو استاد بھی کہا ہے. تو جب حضرت پطرس نے دیکھا کہ حضرت استاد کے رفع کے بعد تو یہ عالم ہے ان کا کہ یہ تو نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، تو اس موقع پر حضرت پطرس نے ایک تقریر فرمائی. میں نے بتایا تھا کہ بائبل کے عہد نامہ جدید میں کون سی صورت ہے؟ رسولوں کے اعمال. قرآن پاک میں صورتیں ہیں نا، سورہ فاتحہ، سورہ فیل، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. تو اسی طرح ان کے ہاں بھی آپ صورتیں سمجھ لیں، صورت رسولوں کے اعمال. یہ عہد نامہ جدید میں ہے جسے یہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. سنیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا رفع ہو چکا ہے، حواریین نڈھال ہیں درد سے، اور حضرت پطرس ان کا دل رکھنے کے لیے تقریر کرتے ہیں. سنیے گا، کتاب اعمال باب 3 ہے، فقرہ نمبر 19 ہے. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا تھا. وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے نا. ممکن ہے کسی کو شک پیدا جائے تو آگے وضاحت خود ہی بائبل کر رہی ہے کہ محترم کے اس جملے کا معنی کیا تھا. فرمایا یعنی یسوع، وہ حضرت عیسیٰ کو یسوع کہتے ہیں نا. آپ نے ان کے ہاں یہ لفظ سنا ہوگا نا، جیزس، یہ اسی کا ہی تلفظ ہے، یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں سے کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی نبی و رسول آئے تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ سے بھی پہلے آئے یا نہیں؟ اب سنیں، حضرت پطرس نے کمال کیا ہے اس تقریر میں. فرمایا کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے. کون؟ جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر لکھا ہے، اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت پطرس کی یہ تقریر واضح کر کے بتا رہی ہے کہ ابھی تک جس نبی کی پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسیل موسیٰ کہہ کے کہی تھی، وہ ابھی تک آئے نہیں تھے. تبھی تو حضرت پطرس اس پیش گوئی کا حوالہ دے رہے ہیں. اگر آ کے چلے گئے تھے تو بات ختم نہیں ہو گئی تھی. وہ اگر تمہارے بقول اس کے مصداق حضرت مسیح تھے تو حضرت پطرس تو فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح کا اس وقت تک آسمانوں پہ رہنا ضروری ہے جب تک مسیل موسیٰ آ نہ جائے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جن کے لیے فرمایا تھا کہ میرے جیسے تمہارے بھائیوں میں نبی آئے گا، تو اس سے مراد نہ حضرت یوشع ہیں، اس سے مراد نہ حضرت مسیح ہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت پطرس کی یہ تقریر حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر جانے کے بعد ہوئی ہے، اور حضرت اس وقت نڈھال حواریین کو تسلی دے رہے ہیں اس پیش گوئی کو دہرا کے کہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان پر ہی رہیں
جب تک مسیح موسیٰ اس دنیا میں ظاہر نہ ہو. اور مسیح موسیٰ کی شان ہے کہ انہوں نے بنی اسماعیل میں سے آنا تھا, اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ امریکہ میں جا کر ان سے مناظروں کے دوران, کتابوں کے دوران ذکر کیا ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک ماں سوائے سرور کونین کے کوئی ایک نبی بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. صاف تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں کہ مسیح موسیٰ کون ہے. اور مسیح موسیٰ, جیسے میں اس دن یہاں ایک دوست کو بتا رہا تھا, حضرت مسیح ہو کیسے سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے گا, حضرت موسیٰ کے والد تھے یا نہیں؟ تاریخوں میں ان کا نام عمران ملتا ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, قرآن پاک میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں اور والد بھی تھے نا. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم. اور حضرت عیسیٰ کے والد کا نام, تو پھر مسیح موسیٰ کیسے ہوگا؟ دوسری بات, حضرت موسیٰ کی اہلیہ تھیں, حضرت کی شادی کا واقعہ قرآن پاک میں ہے جو ہم نے پڑھا تھا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بائبل میں ہے, حضرت موسیٰ کی اولاد کا ذکر بائبل میں ہے. اچھا, حضرت عیسیٰ کی کوئی شادی؟ سوچ کے بتاؤ. جب شادی نہیں تو اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو مسیح موسیٰ کیسے ہو گئے؟ آپ میں سے جن کو سورہ مزمل یاد ہے نا, ان کو یہ آیت پاک خوب یاد ہوگی. سورہ مزمل کا پہلا صفحہ ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا, انا ارسلنا الیکم رسولا. الفاظ پہ غور کرنا مشکل نہیں ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. بات صاف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ او لوگوں, ہم نے تمہارے پاس وہ نبی بھیجے ہیں جیسے ہم نے فرعون کے پاس بھیجے تھے. تو فرعون کے پاس کون گیا تھا؟ یہاں جمع کا صیغہ ادب کے لیے ہے, یاد رہے, یہاں جمع کا صیغہ ادب کے لیے ہے. ہمیشہ جمع کثرت یا نمبروں کے لیے نہیں آتی, ادب کے لیے. سمجھیں, اگر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے میرے ابو یہاں آتے تو میں کیا کہتا, ابو آیا ہے یا ابو آئے ہیں؟ تو جمع کا لفظ استعمال کرنے سے میرے ابو کتنے ہو جاتے؟ ایک ہی رہتے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جمع کا لفظ لاؤ. یہاں پر ترجمے میں جمع ادب کے لیے ہے, نمبروں کے لیے نہیں ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا. اب ان کو یہ تقریر ماننی چاہیے یا نہیں؟ یہاں تک کوئی مشکل ہے؟ اگر میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں, وہ اپنی کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے؟